بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، تیسرا باب، بچوں کی جامع شخصیت سازی۔ ہولسٹک پیرنٹنگ یا جامع شخصیت سازی کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے تمام بنیادی ضروری معلومات کا اچھی طرح سے ادراک کیا جائے اور پھر ان معلومات کی بنیاد پر بچوں کی بہترین تربیت کی جائے۔ یاد رکھیے، بچوں کی جامع تربیت کے کل 5 ایریاز ہیں جن کی تفصیلات اس باب میں آگے بیان ہوں گی۔ ان تمام ایریاز پر بیک وقت توجہ دینا جامع شخصیت سازی کے لیے ضروری ہے۔ نیز تربیت کو شخصیت سازی کے 3 اہم ستونوں خود اعتمادی، تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور کردار سازی پر قائم کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کی جامع شخصیت سازی کے سفر کے دوران والدین کے پاس اگر اہم سوغات یا زاد راہ کا ہونا نہایت ضروری ہے، جس کے بغیر ان کے لیے منزل تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے، اور وہ زاد راہ والدین کا مزاج موضوع ہے۔ خدا نخواستہ اگر والدین کی طرف سے تربیت اولاد کے سفر کے دوران غیر ضروری جذباتیت یا بے صبری کا مظاہرہ کیا گیا تو تربیت کے تمام اصول دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور یہ پوری کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ پیرنٹنگ کا پورا فلسفہ اور علم بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں ایک بات اور سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ زندگی کے دیگر تمام پہلوؤں کی طرح تربیت اولاد یا شخصیت سازی بھی تنہا کوئی چیز نہیں جو اکیلے قائم ہو سکے، بلکہ اس کو قائم کرنے کے لیے پہلے خود والدین کی طرز زندگی اور پھر گھر اور خاندان کے ماحول کو پوری طرح تربیت اور شخصیت سازی کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ جامع انداز تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین پہلے خود اپنی ذات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں، پھر اس بات کا جائزہ لیں کہ تربیت اولاد کی حقیقت کیا ہے، تربیت کے تمام مراحل میں والدین کا کردار کیا ہے، والدین میں تربیت کے لیے کون سی مہارتیں درکار ہیں، کیا یہ مہارتیں خود والدین میں موجود بھی ہیں، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اسے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تربیت اولاد کے لیے 2 چیزیں بنیادی کردار کی حامل ہیں، ایک علم نافع جس کا مطلب دور حاضر میں اولاد کی تربیت کا درست اور پورا علم والدین کے پاس ہو، اور دوسری چیز خود والدین کا مزاج موضوع، یعنی بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا مزاج نہایت مناسب اور موضوع ہونا بھی ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی بھی جامع تربیت کے سامنے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بچوں کی بہترین تربیت کے لیے تیاری کرتے ہوئے والدین کو شروعات اپنی ذات سے کرنا ہوگا، یعنی پہلے اپنی ذات کی بہتری پر توجہ دیں، اس کے بعد شریک حیات، خاندان اور بچوں سے تعلقات کا جائزہ لیں کہ ان کا معیار کیا ہے، کیونکہ ان تعلقات کی خوبصورتی اور مضبوطی معیاری تربیت کے حوالے سے بنیادی اور اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب تک گھر میں میاں بیوی کے درمیان باہمی احترام کا ٹھوس، مضبوط اور خوبصورت رشتہ قائم نہ ہو اور بچوں سے بھی اچھا تعلق نہ ہو، اس وقت تک جامع تربیت پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا والدین میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ پہلے اپنی ذات پر خاص توجہ دیں اور شریک حیات کو بھی پیار محبت سے اس عمل میں شامل کریں۔ اس کے بعد خاندان کے دیگر افراد اور زیر تربیت بچوں سے اچھے تعلقات قائم کریں، پھر آگے آنے والی تربیت کی باتوں پر عمل ہو تو انشاءاللہ بچوں کی جامع تربیت اور متوازن شخصیت سازی ممکن ہو سکے گی۔ جامع تربیت کی بنیادی باتیں ہیں۔ جامع تربیت یا شخصیت سازی کی اصطلاح کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے جس میں ان کی پوری شخصیت کی تعمیر پیش نظر رکھی گئی ہو۔ زندگی کے محض کسی ایک گوشے پر توجہ دے کر دوسرے گوشوں کو نظر انداز کر دینے والا رویہ نہ ہو جو عام طور پر معاشرے میں رائج ہے۔ تربیت اولاد کے قابل توجہ ایریاز میں سے بچوں کی جسمانی تربیت، ان کی دینی تربیت، ذہنی شعوری تربیت، ان کی جذباتی نفسیاتی تربیت، نیز ان کی سماجی اور معاشرتی تربیت اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ شامل ہیں، جو آئندہ صفحات میں انشاءاللہ آپ
سنیں گے، لیکن یہاں اس حوالے سے چند بنیادی باتوں سے آگاہ ہونا والدین کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بچہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت کے مختلف مراحل میں ہر بچے کی ضروریات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ والدین تربیت کے معاملے میں ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کے بجائے اپنے ہر بچے کے لیے اسٹریٹجی اور حکمت عملی الگ بنائیں۔ نمبر 2، والدین کو یہ بات بھی پیشگی سمجھنا چاہیے کہ جامع تربیت کے لیے بچوں کی تربیت کے 5 پہلوؤں جسمانی تربیت، ذہنی تربیت، دینی تربیت، جذباتی تربیت اور معاشرتی تربیت پر بیک وقت کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ 5 پہلو اپنی نشو و نما اور افزائش کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہونے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم بھی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پہلو پر کام کریں گے، اس کے مثبت اثرات دیگر پہلوؤں پر بھی لازمی پڑیں گے۔ اس کے برعکس اگر کسی بھی 4 پہلوؤں پر بھرپور کام کے باوجود کسی ایک پہلو کو نظر انداز کریں تو اس ایک پہلو کی کمی کا منفی اثر باقی 4 پر بھی پڑے گا۔ لہٰذا تمام پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلنا اور ہر ایک کے لیے الگ حکمت عملی بنانا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کا بچہ کوئی نامانوس یا غیر معمولی رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے رویے کو سطحی نظر سے دیکھ کر نظر انداز کرنے، طیش میں آنے یا بہت پریشان ہونے کے بجائے اس رویے کی تہہ تک پہنچ کر بنیادی اسباب و عوامل کو تلاش کریں اور چیزوں کی تہہ تک پہنچ کر ان کو ذرا بڑی تصویر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ بچے کے اندر یہ سوچ یا رویہ کس راستے سے آیا ہے، تاکہ بچے کے رویوں کا پورا منظرنامہ اپنے اسباب کے ساتھ سمجھ سکیں۔ نمبر 4، آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پیرنٹنگ یا تربیت اولاد صرف وظائف پڑھنے، چند ٹیکنیکس اپنانے، وقتی ٹوٹکوں پر گزارا کرنے یا پیرنٹنگ کی چند ٹپس کو استعمال کرنے کا قطعاً نام نہیں، بلکہ یہ دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اور عمر بھر کی مستقل سرگرمی کا نام ہے، جسے نہایت مستقل مزاجی، صبر و تحمل اور حکمت و دانائی کے ساتھ انجام دینا پڑتا ہے، جس سے تربیت اور تعمیر شخصیت کی ایک پوری تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، والدین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تربیت اولاد کی جامع تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے والدین کے پاس 2 بنیادی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ 2 چیزیں علم نافع اور مزاج موزوں کا ہونا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو تو یہ تصویر ادھوری رہ جائے گی اور جامع تربیت ممکن نہ ہو سکے گی۔ والدین کے لیے یہ سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ اصولی طور پر اولاد کی تربیت انہی کا فریضہ ہے۔ یہ فریضہ نہ اسکول ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی ٹیچر اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس حوالے سے کچھ اقدامات کریں تو والدین کو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تاہم پھر بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسکولز، مدارس یا کسی اور تعلیمی ادارے پر انحصار کر کے بیٹھ جانا عقل مندی نہیں، بلکہ بحیثیت والدین اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 7، والدین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت اچھی رول ماڈلنگ سے ہی کر سکتے ہیں۔ بچے والدین کی تقریر یا ڈانٹ سے قطعاً نہیں سیکھتے، بلکہ وہ ان کے کردار اور عمل سے سیکھتے ہیں۔ لہٰذا والدین کو اچھی پیرنٹنگ کرنے کے لیے رول ماڈلنگ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق بچے والدین کی رول ماڈلنگ اور کردار سے 90% سیکھتے ہیں، ان کی تقریر اور سمجھانے سے صرف 10% ہی سیکھتے ہیں۔ نمبر